बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। फैज हमीद को बाज़ाब्ता चार्ज शीट कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। साबिक DG ISI फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के मुलव्विस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इन पर तशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। पाक फौज ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 12 अगस्त को फौजी तहवील में लिया था। ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है। ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी मतीन हैदर से। मतीन साहब, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है, आप क्या कहेंगे इस तमाम तर मामलात पर? जी देखिए कि ये एक तो पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम तरीन केस है और इसमें 3 नुकात सामने। एक तो इससे ये जाहिर होता है कि पाक फौज के अंदर खुद एहतसाबी का जो निजाम है। मतीन साहब, आप साथ ही रहिएगा। सेनेटर फैसल वावड़ा साहब ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानना चाहेंगे। फैसल वावड़ा साहब, जैसे कि आपने पहले भी ये बात कही थी कि 14 दिसंबर से पहले ये हो जाएगा और बिल्कुल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डे आज पाकिस्तान के लिए। चीफ ऑफ आर्मी सर्जन नासिम मुनीर साहब ने एक बुनियाद डाल दी है कि कोई भी ताकतवर पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान से बड़ा नहीं है और इसमें कोई दो राय अब होनी नहीं चाहिए कि इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किलात, अजियतनाक सिचुएशन आ गई जिसका मैं 2 साल से जिक्र कर रहा था। ये तो फैज हमीद एक ताकतवर आदमी था और मोहरा था। इमरान खान साहब पार्टी ने इस्तेमाल किया और उसको चीफ बनाने के लिए जलाओ गिराओ मार धाड़ की सियासत शुरू की। और जब एक ताकतवर आदमी ताकतवर हल्के से ताकतवर इदारे के फैसले में आएगा और उसने जब फैज हमीद ने गवाही दे दी है इमरान खान साहब के लिए, शवाहिद दे दी हैं बीबी बुशरा के और बाकी भगौड़े मफरूर हमाद अजहर टाइप और मुराद सईद जैसे लोग जो मुल्क से भागे हुए हैं, तो ये तो अब उनके लिए बहुत तकलीफ है और मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग शॉकिंग चीज नहीं होगी कि अगर इनका भी अब ट्रायल आर्मी कोर्ट में हो। मेरे लिए कोई ऐसी नामुमकिन चीजों में से ये नहीं है। दूसरी चीज ये कि ये एक ऐसी चीज हुई है जो पाकिस्तान बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और जब आर्मी चीफ के अंडर जब चीफ ऑफ आर्मी कोर्ट्स अगर फैसला कर रही हैं तो ये कोई चार्ज फ्रेम का मतलब ये ना ले कि जी कोई हमारी अदालतों की तरह चार्ज फ्रेम हुआ है। इसमें जो हुआ है ये जितने गुनाह हुए उनको साबित कर दिया कि जो आर्मी कोर्ट्स है वो शवाहिद देर जरा सब इकट्ठा करके चार्ज फ्रेम करती है। जितने गुनाहों का चार्ज फ्रेम हो गया है और जो गुनाह रह गए उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो पहले मरहले में फैज हमीद को कोर्ट मार्शल होगा, उसके बाद फिर सजा भी होगी और उस सजा से रिलेटेड कनेक्टेड जिन्होंने इस्तेमाल किया पॉलिटिकली बानी PTI, उनकी मुश्किलात भी नामुमकिनात जो थी जिंदगी में वो मुमकिनात में तब्दील होने जा रही है कि सजाएं बहुत ज्यादा सख्त होगी, मुश्किलात बहुत बढ़ जाएगी। और जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि बेगम बुशरा जो है और हमारी लोग उनको मारना चाहते हैं, तो अब आप सारे डॉट कनेक्ट कर लें। 2 साल के अंदर जो मैं कह रहा था वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ और जब उनके ऊपर बात आएगी तो वो उसको मरवाने की पूरी साजिश करेंगे, लेकिन अब गिरफ्त से कोई बाहर जा नहीं सकता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये पाकिस्तान के तमाम लोगों को, मुझे आप समेत मिल गया है कि रियासत को बारीकी से जो सियासतदान इस्तेमाल करते उनके ऊपर मलबा डालते, जलाओ गिराओ लाशों की सियासत से पाकिस्तान को नुकसान करते,
ان کی بھی چمڑی اور دمڑی دونوں نہیں بچے گی اگر آپ کسی نے کیا. تو یہ بنیاد بہت زبردست بنیاد ہے اور میں اس سے روک رہا تھا. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو مخلص چہرے وہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کریں اس تحریک سے جو ٹیررزم کے بنیادوں پر ہے. اور ایسی ٹیررزم کی بنیادیں ہم نے ساری پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھی ہیں جتنی بھی آج موجود ہے, انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیا تھا ٹیررزم سے. تو پی ٹی آئی کے مخلص چہرے اگر ٹیررزم سے ڈسکنیکٹ کر لیں گے تو بہتری ہے, ورنہ 3 اور 13 میں وہ بھی نہیں بچیں گے. اور اب کوئی چڑھائی والی بات گنڈا پور کرنے آئے گا تو یہ فائنل راؤنڈ اور فائنل کال ہو. اس کے بعد 20 تو نابود کر دیا جائے گا پاکستان کے خلاف کام کرنے والوں کو, چاہے وہ کوئی بھی. ٹھیک ہے وافدہ صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جیسا کہ آپ نے کہا کہ مراد سعید جیسے لوگ بھاگے ہوئے ہیں اور مشکلات بھی مزید بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں ان تمام تر معاملات پر اب بانی پی ٹی آئی کی رہائی پر کیا اثر پڑے گا؟ آپ کو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کوئی رہائی نہیں ہے, کوئی ڈیل نہیں ہے, کوئی ویلنگ نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہوئی. اور اس کے بعد جب ایک طاقتور ادارہ اپنے طاقتور آدمی کا احتساب کرے گا جو بہت شاہد ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان کو چھوڑ دے گا جنہوں نے جو اس کا ملوث تھے, جنہوں نے مل ملا کے سارا کام کیا تھا, اس کو ٹیم بنانے کی سازش کی تھی, پاکستان کے خلاف ساری سازش کی تھی اور آج بھی سازش کرے. اور سول ڈس اوبیڈینس جو ہے جو 14 تاریخ کی کال تھی وہ پی ٹی آئی نے مس ٹائم کی. وہ سمجھ رہے تھے 14 کے بعد ہو جائے, میں نے کہا تھا پہلے ہو جائے گا. تو وہ مس ٹائمنگ کا غبارہ تو پھٹ گیا اور وہ بھی قوم دیکھ سکتی ہے کہ ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تاکہ ریمیڈنس نہ آئے. تو غریب آدمی کا گھر نہیں چلے گا جو لوگ ان کے رشتے دار کام کر رہے ہیں. تو پاکستان کو نقصان پہنچا کے اپنی چیزیں پوری کر رہا ہے, فیض کو بچانے کی سازش تو ختم ہو گئی, اٹس آل اوور, اٹس دی اینڈ. ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج اس چارج شیٹ کے بعد مزید دائرہ کار وسیع ہوگا؟ اور اسی پر بات کرنے کے لیے متین صاحب کا رخ کرتے ہیں, ان سے جاننا چاہیں گے. متین صاحب آپ بتائیے گا, جیسا کہ انہوں نے کہا, فیصل وافدہ صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی پر مزید مشکلات بڑھیں گی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی پر اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے کہ بانی پی ٹی آئی جو چیئرمین ہے, ان کی رہائی سے کوئی جو ہے وہ پازیٹیو امپیکٹ نہیں پڑے گا بلکہ نیگیٹو امپیکٹ ہی پڑے گا, کیونکہ وہ بھی اس وقت 9 مئی کے حوالے سے مقدمہ ان کے اوپر بھی چل رہا ہے. اور جہاں تک سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کا تعلق ہے, انہوں نے جو انفارمیشن تفتیش کے دوران دی ہے اس سے یقینی طور پہ 9 مئی کا جو مقدمہ ہے اور اس مقدمے میں جو پی ٹی آئی کے اس وقت لیڈر زیر تفتیش ہیں, زیر حراست ہیں, اس مقدمے کو, اس کارروائی کو آگے بڑھانے میں مزید مدد کرے گی. اور ایگزیکٹ جو آپ نے یہ پوچھا کہ اس سے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے کیا مشکلات پڑیں گی, اس میں 2 مقدمات ہیں. ایک تو ان کے اوپر آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اور 7 آرمی ایکٹ ہے. یہ دونوں ایکٹس ان میں آگے سنگین ترین سزائیں اور انہیں سخت سزا دی جا سکتی ہے, قید ہو سکتی ہے, جرمانہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو تمام تر ملٹری ٹائٹل ہیں, ملٹری کی جو برات ہیں جو انتہائی پرکشش ہوتی ہیں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کے لیے, اور وہ کبھی اپنی ان برات کو کھونا نہیں چاہتے, تو وہ تمام برات ضبط ہو سکتی ہیں اگر چارج شیٹ کے بعد ان کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ سزا ان کو اگر سنا دی گئی چارج شیٹ کے بعد, تو ان کے لیے یقینی طور پہ مشکلات بڑھیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت بانی پی ٹی آئی چیئرمین ہیں جو اس وقت جدیانہ جیل میں ہیں, ان کے لیے بھی مشکلات بڑھیں گی, کیونکہ فیض حمید صاحب کے بہت سارے انکشافات اور بہت ساری چیزیں تفتیش کے دوران انہوں نے یقینی طور پہ تحقیقاتی کمیٹی کے روبرو رکھی ہیں. اور اس میں بانی پی ٹی آئی جو چیئرمین ہے ان کا بھی اس میں نام آ رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے ہدایات جاری کی 9 مئی کے حوالے سے, پرتشدد واقعات کرنے کے حوالے سے, اس حوالے سے تمام کا ریکارڈ, تمام تر چیزیں بھی جو سابق ڈی جی آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہیں انہوں نے بھی بہت ساری انفارمیشن جو ہے اس ٹرائل کے دوران دی ہے, تو انہیں سزا ہوتی ہے. تو اس کے لیے بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی مشکلات میں یقینی طور پہ اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے متین صاحب, یہ جاننا چاہیں گے جیسا کہ آپ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی اس سے مشکلات بڑھیں گی, تو کیا سمجھتے ہیں آج اس چارج شیٹ کے بعد اس کا دائرہ مزید وسیع ہوگا, اور بھی لوگ ہیں جن کے گرد گھیرا تنگ ہوگا؟ جی بالکل, بہت ہی عام سوال ہے. دیکھیے ہمیشہ سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید اور نیٹ ورک, وہ فیض حمید اکیلے نہیں کہ ان کے ساتھ ایک پورا نیٹ ورک تھا, اور وہ نیٹ ورک بڑا وسیع اور ریز پھیلا ہے. وہ جو ہے پولیٹیکل نیٹ ورک بھی ہے, وہ بیوروکریسی کے اندر بھی ہے, وہ ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی ہے. اور فیض حمید اکیلے نہیں تھے اس معاملے میں, ان کے ساتھ وسیع اور ریز ان کے
جو ڈپارٹمنٹ کا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی اس میں. تو یہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیونکہ آج ISPR کے اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ تفتیش جاری ہے. ایک طرف جو ہے چارج شیٹ بھی کیا گیا اور دوسری طرف دوسرے والے معاملے میں تفتیش بھی جاری ہے. اس تفتیش کی روشنی میں جو مشہور زمانہ جنرل فیض حمید اور نیٹ ورک تھا وہ نیٹ ورک بھی بے نقاب بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے نیٹ ورک کے لوگ گرفتار بھی ہوں گے اور ان سے تفتیش بھی ہوگی. کیونکہ یہ غیر معمولی آج کی جو اسٹیٹمنٹ ہے ISPR کی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس معاملے کے اوپر کسی بھی اعتبار سے فوج کوئی نرمی کوئی روح رعایت اور کوئی کمپرومائز نہیں رکھے گی, اس لیے کہ اداروں کی عزت صاف اور ان کی وقار کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے متین صاحب, یہ بتائیے گا کہ کسی طاقتور کا اس طرح سے احتساب ہونا کیا یہ خوش آئند ہے ملک کے لیے اور ملک کی سلامتی کے لیے؟ بالکل, دیکھیے ایک تو یہ خوش آئند ہے کہ اس میں دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو آپ نے ملکی سلامتی کا ذکر کیا اور ایک آپ نے کہا کہ کیا یہ چیز خوش آئند ہے. جی یقینی طور پہ خوش آئند ہے. آپ اتنے ہائیسٹ لیول پہ اگر ایک سابق DGI جنہیں یوزلی عمومی طور پہ پاکستان کی سیاست میں کنگ میکر کہا جاتا ہے, تو اگر ان کا احتساب ہو رہا ہے تو اس کو ان کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگ چل رہی ہیں تو اس سے ان کے تمام تر ادارے میں بھی ایک شاک ویو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ملٹری کے اندر بھی ایک شاک ویو جائے گی اور اس سے یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ کوئی بھی آفیسر آئندہ کسی بھی اعتبار سے پاکستان آرمی ایکٹ آفیسر سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. کوئی بھی آفیسر اس طریقے سے پولیٹیکل کلٹیویشن جس طریقے سے انہوں نے اپنے تعلقات کیے, بنیادی طور پہ ISI کا جو چیف ہے اس کی جاب کی ایک ڈسکرپشن ہے, ایک واحد ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اسی طرح دیکھیے کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تو اس وقت ابھی جو حال ہی میں DGI رخصت ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ندیم انجم, ان کو اس وقت کے وزیر اعظم بانی PTI نے کہا تھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا دیں. تو انہوں نے کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر میرا کام قومی سلامتی نیشنل سیکیورٹی کا تحفظ ہے, پولیٹیکل افیئرس میں نہیں پڑھوں گا. تو اس سے یہ بھی چیز ظاہر ہوگی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں ہمارے قومی سلامتی ادارے سیاست سے دور رہیں گے. ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا. اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے نمائندہ خصوصی متین حیدر, آپ کا شکریہ.